على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعہ مبارک ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہم سنتے ہیں، وہاں پر ایک درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو اسی حوالہ سے درود پاک کے متعلق ایک ہم واقعہ سنتے ہیں، کیونکہ آج جس طرح کا دور جا رہا ہے ہر بندہ ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ آب کوثر کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی لکھا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ 3000 دینار کا مقروض تھا۔ اب وہ جو کام کر رہا تھا وہ کام بھی اس کا بند ہو گیا، کاروبار بھی سارا، بزنس جو بھی اس وقت وہ کرتا تھا وہ سارا کا سارا بند ہو گیا۔ اب جن کے پیسے دینے تھے انہوں نے جناب اپنا پیچھے سے پریشر دیا ہوا تھا کہ آپ ہمیں پیسے دیں۔ مطلب کہ اگر 30 تاریخ کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ ہم نے 30 تاریخ کو آپ سے پیسے لینے ہیں۔ اب یہ دن قریب آ رہے تھے، اب اس بندے نے کیا کیا، اس کے ذہن میں آیا کہ یار میں نے کئی بار علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی درود پاک پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اس پڑھنے کی برکت سے یہ جو قرض ہے یہ اتر جائے۔ اب 2 دن رہ گئے، جو وعدہ کیا ہوا تھا پیسے دینے کا وہ آنے میں۔ وہ شخص مسجد میں گیا، ادھر بیٹھ گیا، وضو کر کے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ اب خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے ہیں، اے شخص تو فلاں بن فلاں کے پاس چلا جا، اسے جا کر کہنا کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے تھے اور آپ کے پاس بھیجا ہے، میرا اتنا قرض ہے تو وہ آپ مجھے عطا کر دیجئے۔ اب وہ شخص اٹھا، جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے سوچا کہ یار اگر میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس نے مجھے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کیا نشانی ہے، تو میں ادھر کیا کہوں گا اسے، وہ کہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اب وہ شخص نہیں گیا، وہ شخص اگلے دن پھر ایسے ہی درود پاک پڑھتے سو گیا، اس کی آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ اس کی کھل گئی۔ بندہ تو وہ سو گیا لیکن اس کی قسمت پھر جاگ اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنا جلوہ گری فرمائی اور پھر فرمایا، بندے تو گیا نہیں، میں نے تجھے بھیجا تھا فلاں شخص کے پاس، تو کیوں نہیں گیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب وہ شخص نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا نشانی ہے تو میں اسے کیا بتاؤں گا جا کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص تجھ سے پوچھے گا تو تم بتا دینا کہ وہ شخص جس کے پاس حضور بھیج رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو بتانا
کہ تم 5000 بار نماز فجر کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو اور پرسوں کے دن تجھے یاد نہیں رہا اور گنتی یاد نہیں رہی لیکن تو نے پھر بھی پڑھ دیا تھا اتنا. اب وہ شخص خوشی سے اٹھتا ہے، اس شخص کے پاس جاتا ہے تو وہ شخص اسے 3000 قرض کے لیے دیتا ہے، 3000 بچوں کے لیے دے دیتا ہے اور 3000 دینار اسے دیتا ہے کہ یہ تم لے لو اور اس سے کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار کر لینا. اب یہ شخص خوشی خوشی سے وہ پیسے دینار لے کر واپس آتا ہے اور وہ جو جن کے پیسے دینے ہوتے ہیں ان کو جب پیسے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اتنے دینار کہاں سے آئے؟ تو وہ شخص عارضی طور پہ تو یہی کہتا ہے کہ یہ بس اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، کرم ہو گیا، مل گئے ہیں. اب وہ شخص اسے قاضی کے پاس لے جاتا ہے، اس وقت کا جو قاضی ہوتا ہے اس قاضی کے پاس لے جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اس شخص کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور ایک دن میں یہ 3000 دینار کہاں سے لے کر آ گیا. اب وہ جب سارا واقعہ سناتا ہے تو اس وقت کا جو قاضی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر ہی رکو میں آتا ہوں. وہ گھر جاتا ہے، گھر جا کے 3000 دینار وہ لے آتا ہے. وہ کہتا ہے یہ لو، اس کے 3000 دینار میں دے دیتا ہوں. لیکن جب یہ سارا واقعہ وہ شخص سنتا ہے جس کا قرضہ دینا ہوتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو وہ بھی سن کر یہی کہتا ہے کہ جب میں نے 3000 دینار آپ کو معاف کیا، میں آپ سے قرض نہیں لیتا. تو مسلمان بھائیوں، پیار پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ درود پاک کی برکت سے ہوا. آج دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. لیکن اب اس واقعہ سے یہ ہم سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل پریشانی آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں. دکھوں نے جو گھیرا تو درود پڑھو، اگر حاضری کی ہو تمنا تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی